یہ واقعہ اس زمانے کا ہے جب انسان کی پہچان اس کے مال سے نہیں بلکہ اس کے اخلاق سے ہوتی تھی۔ ملک عرب کی کسی بستی میں ایک شخص رہتا تھا جس کا نام احمد تھا۔ احمد کوئی عام آدمی نہیں تھا، وہ بہت دولت مند تھا، اور اللہ نے اسے جتنا مال دیا تھا وہ اسی قدر شریف اور نیک دل بھی تھا۔ احمد لوگوں کی مدد کرنا اپنا فرض سمجھتا تھا۔ اس کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ جو کوئی بھی اس کے دروازے پر آتا تھا کبھی خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا۔ بستی کا بچہ بچہ یہ جانتا تھا کہ احمد اپنے ہر چیز دوسروں کی خاطر قربان کر سکتا ہے۔ اس نے مانگنے والوں کو کبھی انکار نہیں کیا، یہاں تک کہ اس نے لوگوں کو اپنی قیمتی سے قیمتی اشیاء بھی تحفے میں دے دی تھی۔ البتہ احمد کے پاس ایک ایسی چیز بھی تھی جسے وہ کسی صورت میں بھی اپنے آپ سے جدا نہیں کر سکتا تھا، اور یہ چیز تھی ایک نہایت خوبصورت گھوڑا۔ عرب کے گھوڑے یوں بھی دنیا بھر میں اپنی خوبصورتی اور تیز رفتاری کے لیے مشہور ہے، مگر احمد کا یہ گھوڑا بہت خوبصورت تھا۔ وہ اتنا حسین تھا کہ آدمی اسے ایک بار دیکھ لے تو دیکھتا ہی رہ جائے۔ اس کی چمکتی ہوئی جلد، اس کی لمبی گردن اور اس کی دوڑنے کی رفتار کا کوئی مقابلہ نہ تھا۔ عرب کے بڑے بڑے دولت مندوں نے اس گھوڑے کے لیے بہت بڑی قیمتیں ادا کرنے کی پیشکش کی، لیکن احمد نے ہر کسی کی پیشکش مسترد کر دی۔ اسے تو یہ گھوڑا اس قدر عزیز تھا کہ وہ اسے ایک لمحے کے لیے بھی اپنی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونے دیتا تھا۔ عام طور پر انسان کو اپنی جان سے زیادہ کوئی چیز پیاری نہیں ہوتی، مگر دیکھنے والوں کا کہنا یہ تھا کہ احمد کو یہ گھوڑا یقیناً اپنے جان سے بھی بہت زیادہ عزیز اور پیارا تھا۔ عرب کے دولت مندوں نے جب یہ دیکھ لیا کہ احمد کسی قیمت پر بھی اپنا گھوڑا فروخت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو وہ مایوس ہو کر صبر کر کے بیٹھ گئی۔ اب کوئی بھی احمد سے اس کے گھوڑے کی قیمت دریافت نہیں کرتا تھا، اگرچہ ہر شخص کے دل میں یہ تمنا ضرور تھی کہ کاش کسی طرح یہ گھوڑا اسے مل جائے تاکہ لوگ کہیں کہ یہی وہ خوش نصیب ہے جس نے احمد کا گھوڑا حاصل کیا۔ جہاں سب لوگ مایوس ہو چکے تھے وہاں ایک شخص ایسا تھا جو ہر وقت اس گھوڑے پر قبضہ کرنے کے خواب دیکھتا رہتا تھا۔ اس کا نام زبیر تھا۔ زبیر خود بڑا مالدار آدمی تھا اور اس کے اپنے استبل میں بھینسوں نہایت اعلیٰ قسم کے گھوڑے بندھے رہتے تھے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ ان میں سے کوئی بھی گھوڑا خوبصورتی اور تیز رفتاری میں احمد کے گھوڑے کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ ایک دن زبیر اپنے دوستوں کی محفل میں بیٹھا گھوڑوں کی باتیں کر رہا تھا۔ اچانک اس کے دل کی حسرت زبان پر آ گئی اور وہ بولا، کاش کوئی شخص میرے یہ سارے کے سارے گھوڑے لے جائے اور ان کے بدلے میں مجھے صرف احمد کا وہ ایک گھوڑا دلا دے۔ تمام دوست یہ سن کر حیران رہ گئے۔ اسی محفل میں ایک نوجوان قاسم بھی موجود تھا۔ اس نے پوچھا، کیا آپ سچ مچ میں احمد کا گھوڑا لینا چاہتے ہیں؟ زبیر نے پختہ لہجے میں کہا، میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، جو مجھے وہ گھوڑا لا دے گا میں اپنے تمام گھوڑے اس کے حوالے کر دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ قاسم نے یہ چیلنج قبول کر لیا اور اپنے گھر جا کر مختلف تجاویزیں سوچنے لگا۔ قاسم نے اگلے ہی روز سفر شروع کیا۔ سفر کرتے کرتے آخرکار قاسم احمد کی بستی میں پہنچ گیا۔ پہلے تو اس نے سوچا کہ وہ سیدھا احمد سے مل کر اسے راضی کر لے گا، لیکن جب وہ بستی پہنچا اور دور سے احمد کو دیکھا اور لوگوں سے اس کی محبت کے قصے سنے تو اسے معلوم ہو گیا کہ احمد کسی قیمت پر بھی راضی نہیں ہوگا۔ قاسم نے سمجھ لیا کہ اس کا پہلا خیال بالکل غلط تھا۔ اب اس نے ایک نئی اور خطرناک چال چلنے کا فیصلہ کیا۔ وہ سب سے پہلے بازار گیا اور وہاں سے ایک بڑی چادر خریدی تاکہ وہ اپنا بیس بدل سکے۔ پھر وہ بازار میں ادھر ادھر گھومنے لگا اور لوگوں سے باتوں باتوں میں احمد کے بارے میں معلومات حاصل کرنے لگا۔ اسی حصار میں اس کی ملاقات ایک ایسی شخص سے ہوئی جو احمد کا بہت گہرا دوست تھا۔ اس نے قاسم کو بتایا، احمد دن میں صرف ایک وقت اپنے گھوڑے پر سواری کرتا ہے اور وہ وقت صبح سویرے کا ہے۔ احمد صبح کے وقت اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر بستی سے کافی دور سیر کے لیے جاتا ہے، مگر جب واپس آتا ہے تو پھر سارا دن سواری نہیں کرتا، وہ سارا دن گھوڑے کے قریب ہی رہتا ہے تاکہ کوئی چور اسے لے نہ جائے یا کوئی دشمن اسے کوئی زہریلی چیز نہ کھلا دے۔ قاسم کو احمد کے راستے اور وقت کا پتہ چل گیا۔ اگلے دن وہ بہت سویرے اٹھا، اپنی چادر لپیٹی
اور اس ویران راستے کی طرف چل پڑا جہاں سے احمد نے گزرنا تھا۔ کافی دور جا کر وہ ایک ٹیلے کے پاس بیٹھ گیا اور چادر اوڑھ لی تاکہ احمد اسے پہچان نہ سکے۔ جیسے ہی صبح کی روشنی نمودار ہوئی، دور سے ایک سیاہ سایہ حرکت کرتا نظر آیا۔ قاسم سمجھ گیا کہ یہ احمد ہی ہے۔ جب احمد قریب آیا تو قاسم نے اپنے پیٹ کو پکڑ لیا اور زمین پر لیٹ کر ہائے ہائے کرنے لگا جیسے وہ سخت تکلیف میں ہو۔ احمد نے کراہنے کی آواز سنی تو فوراً گھوڑا روکا اور نیچے اتر آیا۔ اس نے ہمدردی سے پوچھا، بھائی کیا تکلیف ہے تمہیں؟ قاسم نے کراہتے ہوئے کہا، جناب میرے پیٹ میں اچانک سخت درد اٹھا ہے، مجھ سے چلا نہیں جا رہا۔ احمد نے اسے سہارا دے کر اٹھایا اور اپنے گھوڑے پر بٹھا لیا۔ جیسے ہی کچھ فاصلہ طے ہوا، قاسم نے جان بوجھ کر اپنی چادر نیچے گرا دی اور کہا، جناب ذرا گھوڑا روکے، میری چادر گر گئی ہے۔ احمد جیسے ہی چند قدم پیچھے چادر اٹھانے گیا، قاسم نے فوراً گھوڑے کی لگام سنبھال لی اور اسے دوڑا دیا۔ اس نے دور سے للکار کر کہا، احمد یہ گھوڑا تمہارا نہیں، میری ملکیت ہے۔ احمد نے جب دیکھا کہ اسے دھوکہ دیا گیا ہے تو اس نے غصے یا شور کے بجائے بڑی سنجیدگی سے آواز دی، بھائی صاحب بے شک آپ گھوڑا لے جائے مگر میری صرف ایک بات سنیں۔ قاسم نے گھوڑا روک کر پوچھا، کیا کہنا چاہتے ہو؟ احمد نے کہا، کسی سے یہ بات ہرگز نہیں کہنا کہ تم نے دھوکہ دے کر یہ گھوڑا حاصل کیا ہے۔ تم ایک مسلمان ہو اور کوئی مسلمان کسی کو دھوکہ نہیں دیتا۔ مجھے ڈر ہے کہ اگر یہ بات لوگوں میں پھیل گئی تو لوگ کسی واقعی بیمار یا ضرورت مند کی مدد کرنا چھوڑ دیں گے کیونکہ وہ سمجھیں گے کہ شاید یہ بھی کوئی دھوکہ ہے۔ قاسم نے احمد کی بات سنی اور گھوڑا دوڑا دیا، لیکن احمد کے الفاظ اس کے کانوں میں گونجنے لگے۔ اسے یوں لگا جسے اس کی رگ رگ میں کانٹے چبھ رہے ہو۔ اسے اپنی حرکت پر اس قدر شرمندگی ہوئی کہ اس سے آگے نہ بڑھا گیا۔ وہ واپس لوٹ آیا۔ احمد ابھی وہی کھڑا تھا۔ قاسم گھوڑے سے اترا اور ایک مجرم کی طرح سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے نم آنکھوں کے ساتھ کہا، جناب مجھے معاف کر دیجئے، یہ لیجئے اپنا گھوڑا، میں اپنے خدا سے اور آپ سے سخت شرمندہ ہوں۔ احمد نے اسے معاف کر دیا اور قاسم کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ اس سبق آموز واقعے سے ہمیں یہ عظیم درس ملتا ہے کہ نیکی اور ہمدردی کا جذبہ دنیا کی ہر قیمتی شے سے بڑھ کر ہے۔ احمد کا کردار ہمیں سکھاتا ہے کہ ایک سچے انسان کو اپنی ذات کے نقصان سے زیادہ معاشرے کی اخلاق کی فکر ہونی چاہیے۔ ہمیں کبھی بھی کسی ہمدردی اور بھروسے کا غلط فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، کیونکہ ہمارے ایک غلط عمل کی وجہ سے معاشرے میں دوسروں کا نیکی اور مدد کرنے پر سے یقین اٹھ سکتا ہے۔ اصل کامیابی گھوڑا حاصل کرنے میں نہیں تھی، بلکہ اصل کامیابی قاسم کی ضمیر کی بیداری اور اپنی غلطی کے اعتراف میں تھی۔